قاری صاحب شرائط تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور یہ بہت ہی ضروری شرائط ہیں۔ پاکستان میں وسائل کا تذکرہ بھی کیا تھا، ذخائر کا تذکرہ بھی کیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ اصلاح نہیں دیکھی جا رہی، پیچھے رہ گئے ہیں ہم؟ نہیں، پیچھے تو نہیں ہیں الحمدللہ، ملک سے یہ چیزیں نکل بھی رہی ہیں جی لیکن کہاں جا رہی ہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ نکل رہی ہیں۔ میں ادھر بدین کی طرف اکثر جاتا رہتا ہوں پروگراموں میں، تو وہاں اس سائڈ پر نا سڑک بھی بڑی نئی خوبصورت بنائی ہے اور کوئلہ نکلتا ہے، ٹرکوں کے ٹرک جا رہے ہوتے۔ اب وہ کہاں کھپ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کئی نعمتوں سے نوازا ہے، جی ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہم اسی کا اب خمیازہ بھگت رہے۔ جی اگر تم شکر کرو گے جی تو میری نعمتوں کی بے پایاں بارش تم پر برستی رہے گی اور بڑھتی چلی جائے گی، جی اور اگر ناشکری کرو گے اللہ تو پھر یہ یاد رکھ لو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہم کبھی کبھی اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں یا ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ورنہ دینے والے نے تو دینے میں کمی نہیں کی ہے، لینے والا نہ قدرہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ میں نے اس نعمت کو استعمال کیسے کرنا۔ اب دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اس ریاست سے بڑا پیار ہے، 14 اگست آئے گا ہم جھنڈے بھی لہرا لیں گے، گھر پہ بھی ہم جھنڈیاں لگا لیں گے، سینے پہ بھی جھنڈے کا بیج لگا لیں گے، جیسے آج ہم نے ماشاءاللہ ٹیبل پہ بھی لگا لیا، اور اس یوم پاکستان کی مناسبت سے ہماری ٹیبل بھی ماشاءاللہ پھولوں سے سج گئی ہے، جو میں پورا مہینہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پھولوں سے سجاؤ، لیکن یوم پاکستان کی وجہ سے ماشاءاللہ آج حسن سجی۔ کا خیال رکھا کریں قاری صاحب کے لیے خاص طور جزاک پہ۔ اللہ۔ تو یہ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم دکھاوے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ پاکستان کی محبت نہیں ہے۔ پاکستان کی محبت ہمیں جھنڈیوں میں نہیں آنی چاہیے، عمل میں آنی چاہیے، ہمارا پیار دکھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر مجھے اگر کسی سے کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے نا، میں سڑک پہ نکلوں گا، اپنے ہی ملک کی بسوں کو، کاروں کو، موٹر سائیکلوں کو آگ لگاؤں گا، دکانوں کو توڑ پھوڑ، جبکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس دکاندار نے کچھ نہیں کیا، یا جو گاڑی میں جا رہا ہے اس نے کچھ نہیں کیا، اور یہ بھی اسی طرح میری نظریے کا اسی طرح حامی ہے جس طرح میں ہوں، لیکن وہ چونکہ جا رہا ہے میں نے اس کو آگ بھی لگانی ہے، توڑ پھوڑ بھی کرنی ہے۔ یہ پاکستان کی محبت یہ نہیں ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ بس یہی چیز ہے جو ہم بس کہنے والے رہ گئے ہیں، کرنے والے نہیں رہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آخری پیغام، دعا کیا آپ کہیں گے یوم دیکھیں پاکستان؟ میں اس موقع پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، جتنی باتیں الحمدللہ یہاں ہوئی، پھر پرابلمز کا بھی ڈسکشن میں آیا کہ یہ پرابلمز ہیں، یہ مسائل ہیں، اس کے حل کی طرف بھی اصل جو کرنے کا کام یہ ہے نا کہ جو پرابلمز ہیں وہ پوری قوم کو معلوم ہے، کرپشن بھی ہے، 2 نمبری، وہ پوری قوم جانتی ہے، بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ اصل بات یہ کہ سلوشن کیا ہے، پیغام کیا ہے، حل کیا ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی، جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ شرائط، یہ چیزیں پوری ہوں گی تو سسٹم بہتر ہوگا۔ یہ چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ ہمیں ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنے ہوں گے، چاہے وہ مدارس کی سطح پہ ہو، چاہے وہ اسکولوں کی سطح پر ہو، کالجز، یونیورسٹیز کی سطح پر ہو، جس میں ہم بچوں کو ایک تو اسلامی نظریہ بھی دیں اور ایک نظریہ پاکستان، ان کو حب الوطنی کا درس بھی دیں، جو پاکستان کے وفادار بھی ہوں، دین اسلام کے وفادار بھی ہوں، اور پھر ان کو جیسے ہم نے کہا کہ بھائی یہاں اقربا پروری ہے، پارٹی پروری ہے، مثال کے طور پر یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے نا کہ کوئی اگر مثلا ایک پارٹی کا ہے، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو لاتا رہے گا اوپر، اس کو دیکھے بغیر کہ یہ میرٹ پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ کوئی ایک فرقے کا ہے، وہ اپنے فرقے کے لوگوں کو لاتا رہے گا۔ اب وہ جو فرقے والا اپنے فرقے والے کو لا رہا ہے، وہ تو اس کو دین سمجھ کے لا رہا ہے، وہ تو اپنے مسلک والے کو اس لیے اوپر لا رہا ہے کہ یہ میرے مسلک کا ہے تو میں اس کو اوپر لے کر آؤں گا۔ تو یہ اقربا پروری صرف سیاسی پارٹیاں نہیں کر رہی ہوتی، یہ ہم وہ لوگ جو دیندار کہلائے جاتے ہیں، دین کے نام پہ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر دینداری بھی ہو، حب الوطنی بھی ہو، اور وہ واقعتاً میرٹ کی بنیاد پہ پہلے ہم خود طے کریں
کہ بھائی ہم اپنے مدارس میں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں بچوں کو یہ تعلیم، یہ تربیت دیں گے ماشاءاللہ۔ کہ بھائی تم نے زندگی کے ہر شعبے میں جانا ہے، میرٹ کی بنیاد پہ جانا ہے. آپ کے شعبے میں اگر کوئی میرٹ پر پورا اترتا ہے، وہ آپ کی پارٹی کا ہو، آپ کے مسلک کا ہو یا آپ کی مخالف پارٹی کا ہو، آپ اس کو موقع دیں گے کام کرنے کا. تو اور اس اگر طرح پورا آہستہ آہستہ ہم پاکستان بڑھ اسی سکتے ہیں. پیغام کو آگے لے کر چلے اور میرٹ کی بیس پر لوگوں کو بھرتیاں کرے تو پھر کیا ہی بات ہے، ہمارا ملک سنہرا ملک بن سکتا ہے اور ہم اس ویژن کے اوپر واپس قائم ہو سکتے ہیں جس ویژن کے اوپر اس ملک کو بنایا گیا تھا.